اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمد للہ رب العالمین والحمد للہ الذی یؤتی الفضل من یشاء وهو ذو الفضل العظیم والشکر للہ الذی من علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وجعل خلائف فی الارض لیحکموا بین الناس فیما اختلفوا فیہ لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل ثم الصلاة والسلام علی البشیر النذیر خاتم الانبیاء والمرسلین ابی القاسم مصطفی محمد الذی ارسلہ اللہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین ہم امناء الرحمن الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولا سیما علی بقیۃ اللہ الاعظم الامام الثانی عشر المہدی المنتظر واللعن الدائم علی اعدائہم ومنکری فضائلہم وغاصبی حقوقہم اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما صلوات سامعین کرام، اپنے گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے مرحوم و مغفور جناب سید نظر حسنین ابن اظہر حسن اور جملہ مومن والمومنات کے روح کو ایصال کر دیں۔ مل جل کر ایک آواز بلند صلوات میں معزز سامعین، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ
مجلس کا انعقاد، یہ جو مجلس ہم نے رکھا، یہ مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے ہے۔ ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا۔ ہم مجلسیں برپا کرتے ہیں تاکہ ہمارے مرحومین کہ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں، انتقال کر گئے ہیں، ان کے لیے ثواب کا کوئی بندوبست کر سکیں، چونکہ اب وہ محتاج ہیں ہمارے ان اعمال کے۔ اب ان کے بس میں نہیں کہ وہ خود ثواب کا انتظام کرے، مگر یہ کہ کچھ ایسے کار خیر کہ جو انہوں نے اس دنیا میں انجام دیا، اس کے سبب ان تک یہ ایصال ثواب ہو رہا ہے، یہ ثواب پہنچ رہا ہے۔ اور یہ توقع مرحومین کو ہم سے بہت زیادہ ہے، چونکہ اس وقت سب سے زیادہ جس چیز کی انہیں ضرورت ہے وہ یہی اعمال اور یہی ثواب ہے۔ میرے عزیزو، عنوان تو یہی ہے کہ مجلس ایصال ثواب مرحوم کے لیے، ثواب پہنچانا مرحوم کے لیے، لیکن اہل بیت علیہم السلام کی برکت اتنی محدود نہیں ہے کہ ممبر پر ذکر اہل بیت علیہم السلام ہو اور اس کی برکتیں صرف اور صرف مرحوم تک محدود رہے، بلکہ برکت اور کمال اہل بیت علیہم السلام یہی ہے کہ یہ برکت اور یہ ثواب جس طرح سے مرحوم کو پہنچتا ہے، اسی طریقے سے حاضرین اور سامعین کو، اور وہ کہ جو ذکر کر رہا ہے اسے بھی اسی طریقے سے برکت اور ثواب حاصل ہوتا ہے۔ تو یہ مجلس صرف مرحوم کے لیے نہیں بلکہ ہم لوگوں کے لیے بھی مفید ہے۔ اسی پر امالی شیخ صدوق علیہ الرحمہ، شیخ صدوق نے اپنی امالی میں ایک روایت نقل کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ جعل لأخی علی بن ابی طالب فضائل لا یحصی عددها غیرہ۔ خداوند عالم نے میرے بھائی علی بن ابی طالب کے لیے اتنے فضائل قرار دیے ہیں کہ جس کی عدد کوئی شمار نہیں کر سکتا سوائے خود ذات پروردگار عالم کے۔ آگے کیا کہتے ہیں رسول؟ وَمَنْ ذَكَرَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ الذُّنُوبَ مَا تَقَدَّمَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ جس کسی نے بھی اس علی ابن ابی طالب کی، میرے بھائی علی کے فضائل میں سے ایک فضیلت کا بھی ذکر کیا، کسی ایک فضیلت کا بھی ذکر کیا، خداوند عالم اس کی ان تمام گناہوں کو بخش دے گا اور معاف کر دے گا جو اس نے گزشتہ زندگی میں پہلے کیا، یہاں تک ہوتا تو ٹھیک تھا، اس سے آگے دیکھیں وما تأخرہ، اور حتیٰ وہ گناہ بھی کہ جو وہ آئندہ کرنے والا ہے، ابھی انجام نہیں دیا، آئندہ جو گناہ کرے گا اسے بھی خداوند عالم معاف کر دے گا۔ ایک فضیلت ہے، ذکر فضیلت علی ابن ابی طالب، وہ اس کا اجر یہ کہ خداوند عالم پچھلے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا، آئندہ آنے والی گناہوں کو بھی معاف کر دے گا۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ وَمَنْ كَتَبَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِهِ، اور جس کسی نے بھی کوئی ایک فضیلت کو لکھ دیا، لکھنا محدود صرف قلم اور کاغذ پہ نہیں، حتیٰ واٹس ایپ پہ اگر ایک میسج میں بھی آپ نے لکھ دیا، کاپی پیسٹ بھی کر دیا، وہ بھی کتابت کے عنوان میں آئے گا، ٹھیک ہے، محدود نہ کیجیے گا۔ جس کسی نے ایک فضیلت کو بھی لکھ دیا، لم تزل الملائکہ تستغفرون لہ ما بقی لتلک الکتابت رسما۔ ملائکہ اس وقت تک اس شخص کے لیے استغفار کرتے رہیں گے جس وقت تک اس کتابت، اس میسج، اس لکھاوٹ کا کوئی نام و نشان باقی رہے گا۔ بس ذکر کرنے والے کا، لکھنے والے کا فائدہ۔ اب آتے ہیں اور آگے، ایک مرحلہ اور آگے، وَمَنْ اسْتَمَعَ فَضِيلَةً مِّن فَضَائِلِ علی، اور جس کسی نے بھی کسی ایک فضیلت کو سن لیا، ابھی تک لکھنے اور پڑھنے کی بات ہو رہی تھی، اب
کچھ فائدہ سامعین کے لیے بھی، جس کسی نے کسی ایک فضیلت کو سن بھی لیا، شرط یہ کہ امام نے کہا مقرن بہا، اقرار کرتے ہوئے مانتے ہوئے فضیلت کو، جس کسی نے بھی سن لیا، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبہ من الاستماع، خداوند عالم تمام ان گناہوں کو بخش دے گا، معاف کر دے گا جو اس نے انجام دیا ہو اپنے کانوں کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے، جیسے غیبت وغیرہ، استماع گناہ استماعی ہے، جسے سن کر انسان یہ گناہ کرتا ہے، غیبت ہے یا تہمت وغیرہ کسی کی سن لیا، بہرحال ان گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور آخر میں رسول کہتے ہیں ومن، استماع والی ہو گئی، لکھنے والی ہو گئی، اور ذکر کرنے والی ہو گئی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد آخری مرحلہ نظر کا ہے، کہتے ہیں ومن نظر الی فضیلت من فضائل علی بن ابی طالب، جس نے فضیلت کو نہ پڑھا نہ لکھا نہ اس نے سنا، بلکہ ایک مرتبہ صرف نظر کر دی علی کے فضائل پر، کسی ایک فضیلت پر فضائل کے، غفر اللہ لہ الذنوب التی اکتسبہا بالنظر، خدا ان تمام گناہوں کو بخش دے گا اور معاف کر دے گا کہ جسے اس شخص نے اپنی آنکھوں کے ذریعے سے انجام دیا تھا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد و آل تو عزیزان محترم، یہ مجلس، یہ ایصال ثواب محدود نہیں ہے صرف مرحومین تک، بلکہ چونکہ اس مجلس میں، ان جلسات میں ذکر اہل بیت علیہم السلام ہوتا ہے، تو اس کی برکتیں سامعین کے لیے بھی ہے، حاضرین کے لیے بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جس کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ہے اس مومن، اس مرحوم، اس مغفور کے لیے یقیناً برکت کا سبب بنے گا۔ اہل بیت علیہم السلام اگر ہم ایک قدم ان کی طرف آگے بڑھائیں، یقیناً ان کی سیرت یہ ہے کہ وہ ہمارے اوپر اس طرح سے فضل کرتے ہیں کہ کئی گنا اس کا عطا کرتے ہیں۔ ہم ممبر سے ذکر اہل بیت علیہم السلام کریں گے، اس کی فضیلت اور برکت یہ ہے کہ عوض میں اہل بیت علیہم السلام کئی گنا ہمیں عطا کریں گے، ہمارے مرحومین کو بھی عطا کریں گے۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے خلقت نہیں کی، خلق نہیں کیا جنات اور انسان کو مگر یہ کہ میری عبادت کرے۔ بہت ہی مشہور آیت ہے یہ، خلقت کا سبب بیان کر رہی ہے کہ خلق کیوں ہوئے، انسان کی خلقت کیوں ہوئی، عبادت کے لیے۔ عزیزو، عبادت مشروط ہے معرفت پر۔ حقیقی عبادت وہی کر سکتا ہے جس کے دل میں معرفت خدا اور معرفت اہل بیت علیہ السلام ہو۔ بغیر معرفت کے عبادت نہیں کی جا سکتی۔ یہ میرا جملہ نہیں، حدیث ہے، انشاءاللہ بھی آگے۔ اور سلسلہ خالی بیان کر دوں پہلے کہ معرفت اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جس وقت تک علم حاصل نہ کرے۔ معرفت مشروط ہے علم پر۔ بس سلسلہ جو ہے، اگر کوئی عبادت کرنا چاہتا ہے، خداوند عالم کی حقیقی عبادت کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ پہلے معرفت حاصل کرے۔ معرفت مشروط ہے علم پر، اور علم کو حاصل کرنا ہر کسی انسان کی ذمہ داری ہے۔ علم، کون سا علم حاصل کرنا؟ کسی بھی چیز کا علم حاصل کرنا، آئی ٹی کا علم حاصل کر لو، راکٹ سائنس کا علم حاصل کرنا، آرٹیفیشل انجینئرنگ، کیا یہ سب علم؟ ہر شے علم ہے؟ یہ سب بھی علم ہے؟ نہیں۔ رسول کہتے ہیں انما العلم ثلاثۃ، علم کہ جس کی بات چل رہی ہے، جو نفع بخش ہے دنیا اور آخرت میں، وہ کون سا ہے؟ صرف اور صرف وہ علم تین ہے، آیت محکمہ وفریضۃ عادلہ وسنۃ قائمہ۔ صرف تین علم ہے کہ جو نفع بخش ہوں گے۔ اللہم، ہم تعقیبات میں نماز کے پڑھتے ہیں انی اعوذ بک من علم لا ينفع، میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس علم سے کہ جو نفع بخش نہ ہو۔ تو نفع بخش کون سے علم ہے؟ رسول کہہ رہے ہیں صرف تین، آیت محکمہ، یعنی کیا؟ یعنی اصول عقائد کا علم، ہمارے اصول دین کا علم، آیت محکمہ۔ فریضۃ عادلہ، واجبات اور محرمات کا علم، کیا چیزیں ہم پر واجب ہے، کیا چیزیں ہم پر حرام ہے۔ وسنۃ قائمہ، اخلاقیات، آداب،
ان کا علم ہم پر یہی 3 علم رسول نے محدود کیا کہ یہ علم نفع بخش ہے، ان 3 علم کی ضرورت ہے۔ جب انسان یہ 3 علم حاصل کر لیتا ہے تو انسان حیوانات سے بلند ہو جاتا ہے، اس کا مرتبہ حیوانات سے بلند ہو جاتا ہے۔ علم کی فضیلت یہ ہے کہ مولا کائنات بھی جب منبر پر آئے، ان تمام فضائل کے مالک ہونے کے باوجود جب کسی علم کا، کسی فضیلت کا دعویٰ کیا منبر پر آ کے، تو اپنے علم کا دعویٰ کیا۔ منبر پر آنے کے بعد شجاعت کا اقرار نہیں کروایا، منبر پر آنے کے بعد سخاوت کا اقرار نہیں کروایا، بلکہ کیا کہا؟ سلونی سلونی قبل ان تفقدونی۔ علم کا دعویٰ کر رہے ہیں، وہ فضیلت کی جس پر علی کو افتخار ہے، وہ ہے علم۔ شافعی جو ان کا امام ہے، 4 اماموں میں سے ایک، کہتا ہے الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے کہ جس کا اقرار اور جس کی گواہی دشمن دے۔ کیسے؟ ملعون ثانی اس کی روایت میں نقل ہوا کہ اس کا جملہ ہے العلم 6 اسداس، علم کے 6 حصے ہیں، 6 قسم ہیں۔ وَلِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ مِّن ذَاكَ 5 اسداس، ان علم کے تمام علم 6 حصوں میں بٹا ہے، ان 6 علم کے حصوں میں 5 حصہ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے ہے، وَلِلنَّاسِ وَاحِدٌ، علی کے علاوہ تمام کائنات میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کے لیے اس علم کا ایک حصہ، بس یہی تک نہیں، وَلَقَدْ شَارَكَنَا فِي السُّدُسِ بَلْ هُوَ أَعْلَمُ مِنَّا بِهَا، صرف یہی نہیں کہ ایک حصہ پورے لوگوں کے لیے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ اس 6 حصے میں بھی علی ہمارے ساتھ شریک ہے، اور اس 6 حصے میں صرف شریک نہیں بلکہ صرف 6 حصے میں بھی ہم سب سے زیادہ علم علی کے پاس ہے۔ یہ اقرار، ان خلیفہ ثانی کا اقرار کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ ثانی ظاہری طور پر، وہ شہادت دے رہا ہے، گواہی دے رہا ہے علی علیہ السلام کے علم کی۔ جب علم اس درجے کا ہوتا ہے تو پھر معرفت بھی اسی درجے کی ہوتی ہے کہ معرفت کا یہ انجام، یہ معرفت کا یہ تقاضا کہ کہتے ہیں میں نے خدا کی عبادت اس لیے نہیں کی کہ جنت کی لالچ اور نہ اس لیے کی کہ جہنم کی خوف سے، بلکہ اگر میں نے خدا کی عبادت کی تو خدا کو عبادت کا حق جان کر۔ تو یہ علم کی وجہ سے معرفت آئی علی ابن ابی طالب کو۔ الکافی میں شیخ کلینی نقل کرتے ہیں انما یعبد اللہ ویعرفہ من عرف اللہ وعرف امامہ من اہل البیت۔ انما، آپ لوگ جانتے ہیں انما جیسے آیت تطہیر میں بھی انما انحصار کے لیے آتا ہے، ریسٹرکٹ کرنے کے لیے آتا ہے، محدود کرتا ہے۔ کہہ رہے صرف اور صرف اللہ کی معرفت اور اللہ کی عبادت، موضوع چکی معرفت سے عبادت تک پہنچانا ہے، معرفت اور عبادت خدا کی صرف اور صرف اسے ہو سکتی ہے جس نے اللہ کو جانا اور ہم اہل بیت میں سے اپنے امام کو جانا۔ وَمَن لَا يَعْرِفُ اللَّهَ وَلَا يَعْرِفُ إِمَامَهُ مِنَّ أَهْلِ الْبَيْتِ، جس نے اللہ اور اہل بیت کو نہ جانا، انما یعبد غیر اللہ، وہ صرف اور صرف غیر خدا کی عبادت کر رہا ہے۔ یعنی آپ جتنی نمازیں پڑھ لیں، جتنے روزے رکھ لیں، اگر معرفت خدا، معرفت اہل بیت علیہ السلام آپ کے دل میں نہیں ہے تو جو آپ عبادت کر رہے ہیں، امام کہہ رہے ہیں کہ وہ صرف اور صرف غیر خدا کی عبادت ہے، خدا کی عبادت ہرگز نہیں ہے، کلام معصوم ہے۔ آغا وحید خراسانی صاحب کے پاس بعض لوگ آئے، کہا کہ ہم شیعہ حضرات جو ہیں وہ عبادتوں میں پیچھے ہیں، ہمارے یہاں پر اس زمانے میں تو بہرحال داڑھی بھی نہیں رکھی جاتی تھی، اب تو داڑھی کا چلے فیشن چلا ہے، شیعہ عبادتوں میں پیچھے، نمازوں میں پیچھے، ساری چیزوں میں پیچھے۔ سبب کیا ہے؟ آغا وحید نے جملہ کا بہترین، میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا ہے ممکن ہے، لیکن بہترین جملہ آغا وحید نے کہا کہ شیطان کا کام ہے عبادت سے دور رکھنا، معصیت کی طرف لے جانا، یہ کام ہے۔ خداوند عالم نے عبادت کی شرط ولایت اور معرفت اہل بیت علیہ السلام رکھی ہے۔ جو کوئی خدا کی بارگاہ میں اہل بیت کی ولایت کو لے کر عبادت کر رہا ہے وہ عبادت ہے اور اسے خدا قبول کرے گا۔ جو بغیر ولایت اہل بیت علیہ السلام کے خدا کی بارگاہ میں آ رہا ہے وہ خدا کے بارگاہ میں جسارت اور جرأت دکھا رہا ہے، یہ عین معصیت ہے۔ شیطان کا کام عبادت سے دور کرنا، معصیت کی طرف قریب لے جانا ہے۔ تو جب ہم شیعہ
عبادت کے قریب جاتے ہیں تو شیطان ہمیں بہکاتا ہے، ہم دور ہوتے ہیں. لیکن مخالفین جب بغیر ولایت علی کے خدا کی بارگاہ میں آتے ہیں تو یہ عبادت نہیں، عین معصیت ہے. تو شیطان اس سے بہکاتا اور دور نہیں کرتا، بلکہ خود انہیں اس کے قریب لے جاتا ہے کہ جاؤ ایسی نماز پڑھو کہ جس میں ولایت علی کی بو نہ آئے، ایسا روزہ رکھو کہ جس میں اقرار ولایت نہ ہو، کیونکہ یہ عبادت خدا کی عبادت نہیں بلکہ شیطان کی عبادت ہے. بس ایک بات اس میں واضح کرتا چلو، ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں عبادت میں پیچھے رہنا چاہیے، یہ غلط ہے. عبادت اہل بیت کی سیرت رہی، عبادت امام سجاد مولا کائنات ان کی عبادت ہے. یہ ہم شیعوں کو عبادت کے لیے رول ماڈل، ہمارے الگو، ہمارے آئیڈیل کون ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. ہرگز عبادت میں بھی ہمیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے. لیکن جیسا امام سے بھی یہی سوال ہوتا ہے، امام نے کہا چوری اسی گھر میں ہوتی ہے جہاں مال ہو. یہ امام کا جملہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ شیطان کیوں آتا ہے ہمارا ایمان چوری کرنے؟ چونکہ ایمان ہمارے پاس ہے، ان کے پاس، مخالفین کے پاس ایمان ہی نہیں، تو شیطان کیوں جائے گا چرانے؟ وہ تو خود اس کے کارند ہے. ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد. بہرحال عزیزان محترم، ہم نے کہا خدا نے خلقت کی ہے ہماری عبادت کے لیے. عبادت مشروط ہے معرفت پر، معرفت مشروط ہے علم پر. جب انسان علم حاصل کرے گا تو اسے معرفت ہوگی. کیسی معرفت؟ جناب سلمان، جناب ابوذر. جناب سلمان 90 سال کی عمر میں ایمان لے آئے، اقرار اسلام، 90 سال کی عمر میں بوڑھے ہو گئے. جناب ابوذر جو کہ راہزن تھے، ڈاکو تھے، اس کے بعد ایمان لائے، 90 اور 10ویں درجے پر یہ دونوں فائز ہوئے. آیت اللہ سرودی جو کہ مشہد میں آیت اللہ سرودی کہتے ہیں کہ ممکن ہے عبادت میں، تہجد، نماز شب میں نے جناب سلمان اور ابوذر کو پیچھے چھوڑ دیا. ممکن ہے میں نے نماز شب اور عبادت جناب سلمان اور ابوذر سے زیادہ کیا، ممکن ہے. لیکن سلمان اور ابوذر کس درجے پر؟ 10ویں اور 9ویں درجے پر. میں سرودی کہا میرا کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں. وجہ کیا ہے؟ کہا جیسی معرفت جناب سلمان اور جناب ابوذر کے دل میں، ویسی کائنات میں اور کسی کے دل میں نہیں تھی. علیہ السلام کہنے جتنی ولایت اور محبت اہل بیت علیہ السلام کی سلمان اور ابوذر کے دل میں تھی اتنی کسی اور کے دل میں نہیں. اور جتنی دشمنی اہل بیت کے دشمنوں سے ان دونوں کے دل میں تھی اتنی کسی کے نہیں. یہی وہ سبب بنا، عبادت نہیں، یہ معرفت وہ سبب بنا کہ سلمان و منا اہل البیت کے مصداق ہوئے، ابوذر اس درجے پر فائز ہوئے کہ رسول خدا کہہ رہے ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء علی ذی لہجۃ اصدق من ابی ذر، کہ زمین اور آسمان نے ابوذر سے سچا نہیں دیکھا. اس درجے پر، اس مرتبے پر کیسے پہنچے؟ معرفت کے بنا پر. معرفت دیکھیں عزیزان محترم، عبادت معرفت پر مشروط ہے. خدا کو کوانٹٹی میں عبادت نہیں چاہیے، کوالٹی چاہیے عبادت میں. کہیں روایت میں کہیں پر بھی آپ دیکھیں یہ نہیں آیا 1000 رکعت نماز پڑھیے جنت واجب، 100 رکعت نماز پڑھیے جنت واجب، یہ کہیں نہیں آیا. لیکن یہ ضرور روایت میں آیا ہے 2 رکعت نماز، 2 رکعت نماز خالصاً للہ، اللہ کے لیے پورا 100% نیت خالص اللہ کے لیے ہو تو جنت واجب ہے. اگر اللہ کو کوانٹٹی میں عبادت چاہیے ہوتا تو فرشتے بہت زیادہ عبادت کرتے، دن بھر عبادت کرتے ہیں. ہم لوگ تو دوسرے کام میں مصروف ہوتے ہیں، حتیٰ ہم تو شیطان سے زیادہ عبادت نہیں کر سکتے. 6000 سال اس نے عبادت کی ہے، ہم کوانٹٹی میں شیطان کو بھی ہرا نہیں سکتے عبادت میں. لیکن مسئلہ کیا تھا؟ وہ عبادت شیطان کی بغیر معرفت کی تھی، خلوص نیت نہیں تھا اس کی عبادت میں، اس وجہ سے مردود قرار پایا. تو خدا کو ہمارے یہاں کوالٹی چاہیے. آیت اللہ خمینی صاحب کا جملہ خود انہوں نے اپنی تقریر میں بیان کیا. کہتے ہیں کہ یعنی آخری ایام، آخری عمر کا ان کا، یعنی داڑھی بھی سفید ہو گئی، بوڑھے ہو گئے تھے، انقلاب کے بعد کی بات ہے. کہہ رہے ہیں کہ پوری زندگی میں نے کوشش کیا کہ 2 رکعت نماز خالصاً للہ پڑھوں، لیکن میں خود امام خمینی کہہ رہے ہیں میں نہیں پڑھ سکا. آسان کام نہیں، 2 رکعت نماز خالصاً للہ پڑھا. خمینی صاحب جیسے عظیم ہستی کہہ رہی کہ پوری زندگی میں نے کوشش کیا لیکن وہ 2 رکعت نماز. تو خمینی صاحب جیسا ایک مرجع، ایک عظیم شخصیت نہیں پڑھ سکتا ہے. تو بہرحال ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ اپنی عبادت میں پہلے کوالٹی کو اچھا کرے، امپروو کرے، اس کے بعد کوانٹٹی پر آئے. کوانٹٹی بھی اگر کوالٹی کے ساتھ ہے تو بری بات نہیں ہے.
اگر کثرت سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، میں اس کا مخالف نہیں ہوں، آپ کثرت سے نماز پڑھیے، کثرت سے ذکر کیجئے، کثرت سے دعا عبادت کیجئے، لیکن اس سے پہلے جو چیز درکار، جو چیز مطلوب ہے، وہ ہے آپ کی اس عبادت میں کوالٹی کیا ہے، آپ کی معرفت کس حد تک معرفت کے ساتھ آپ عبادت کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ عالم کا سونا عابد کے 70 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ کیوں؟ چونکہ عالم جو سو بھی رہا ہے وہ دل میں معرفت اہل بیت علیہ السلام کو رکھ کے سو رہا ہے۔ یہ معرفت اتنی اہم ہے کہ اس کا سونا بھی معرفت کے ساتھ عبادت ہے، اور عابد 70 سال تک عبادت کرے اس کے باوجود بھی اس معرفت کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ ایک صلوات بھیجیں محمد وعلی محمد۔ تو عزیزان محترم، ہمارے لیے معرفت، جب ہم اس معرفت کو حاصل کر لیں گے تب جا کے ہم شیعیان علی ابن ابی طالب قرار پائیں گے۔ پھر وہ اسکیم، وہ چیزیں جو روایتوں میں شیعوں کے لیے آئی ہے، اس کو ہم اس سے استفادہ بھی کر سکتے ہیں، اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں۔ جو میں نے آیت شریفہ جس کی تلاوت کی، اولئک الذی یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، امام کے پاس آ کے سوال کیا صحابی نے کہ امام اس آیت سے کیا مراد ہے؟ امام نے کہا قیامت کے دن ایک مومن گنہگار، مومن مذنب کو لایا جائے گا خدا کی بارگاہ میں، خدا حکم دے گا فرشتوں کو کہ اس مومن مذنب، گنہگار مومن، جیسے ہم لوگ گنہگار ہیں لیکن انشاءاللہ مومن ہیں، اس کا حساب و کتاب میں خود کروں گا۔ امام کا جملہ ہے کہ خدا خود اس کا حساب و کتاب کرے گا۔ وجہ کہ حتی لا یطلع بہا احد من الناس، تاکہ اس کے نامہ اعمال کے بارے میں لوگوں میں سے کسی کو بھی پتہ نہ چلے۔ خدا اس کے نامہ اعمال کو سامنے رکھے گا، ایک ایک گناہ جو اس نے اپنی زندگی میں کیا ان سب کو ذکر کرے گا۔ جب وہ مومن مذنب اپنے گناہ کا اقرار کرے گا، خداوند عالم فرشتوں کو حکم دے گا کہ میرا یہ بندہ چونکہ اس نے اپنے گناہ کا اقرار کیا لیکن دل میں ولایت اور ایمان اہل بیت علیہ السلام پر ہے، اے فرشتوں صرف یہ نہیں کہا خداوند عالم نے اس کی گناہوں کو بخش دو، معاف کر دو، مٹا دو، یہ بھی کرتا تو فائدہ تھا۔ خداوند عالم کیا کہتا ہے؟ فرشتوں اس کے ان گناہوں کو کہ جو نام اعمال میں ہے ان سب کو نیکیوں میں بدل دو، ان سب کو نیکیوں میں بدل دو۔ جیسے ہی نیکیوں میں بدلتا ہے پھر خدا حکم دیتا ہے، اے ملائکہ اب لوگوں کے سامنے جاؤ، محشر میں اس کے نام اعمال کو لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ جب پیش کیا جائے گا تو لوگ کہیں گے یہ کیسا مومن ہے کہ جس کی پوری زندگی میں کوئی ایک گناہ، کوئی ایک معصیت نہیں بلکہ صرف اور صرف نیکیاں ہے۔ امام کہتے ہیں اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے آیت، اولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، وہ لوگ کہ جن کی برائیوں کو خداوند عالم نیکیوں میں بدل دے گا، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور خدا غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد تو یہ شیعہ جس کے دل میں معرفت ہو، خدا اس کی گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دے گا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ گناہ زیادہ کرے تاکہ وہ زیادہ نیکیوں میں بدل جائے اور پھر نام اعمال میں نیکیاں زیادہ رہے۔ شرط معرفت ہے، جس کو حقیقی معرفت ہے وہ یقیناً جان بوجھ کر گناہ نہیں کرے گا۔ یہ ان گناہوں کی بات ہے کہ جو غفلت میں کی جاتی ہے، جو نادانی کے سبب کی جاتی ہے، ان گناہوں کو خداوند عالم نیکیوں میں بدل کر نام اعمال میں پیش کرے گا۔ تو میرے عزیزو، جب شیعہ معرفت کے ساتھ عبادت کرے گا، جب معرفت کے ساتھ زندگی گزارے گا، تب وہ شیعہ اس مقام پر پہنچے گا کہ جس مقام پر دعا کی ہے انبیاء نے، اولیاء نے دعا کی، خدایا جیسا میں نے پچھلی مجلس میں بھی پڑھا تھا، اللہم اجعلنی من شیعت علی ابن ابی طالب، جناب ابراہیم کہنے کہ خدایا مجھے بھی علی ابن ابی طالب کے شیعوں میں سے قرار دے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و بس عزیزو، یقیناً یہ ولایت، یہ معرفت ہمارے لیے کام آئے گی مرنے کے بعد بھی، زندگی میں بھی، لیکن مرحومین کے بنسبت ہمارے بھی چند فرائض ہے۔ اگرچہ جو مرحوم، جو مومن انتقال کر گیا اس کے دل میں ولایت ہے، لیکن ہماری بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک ذمہ داری تو یہ کہ ہم
مجلسیں برپا کریں جس کو الحمدللہ بخوبی نبھایا بھی جاتا ہے. اس کی برکت میں نے شروع میں بتایا کہ مرحوم تک محدود نہیں ہے بلکہ ہم تک بھی ہے. دوسری ایک ذمہ داری ہماری کہ ہم اپنے زندگی میں ایک برنامہ بنائیں، ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، ایک اسکیجول ہمارا یہ رہے کہ قبرستان میں جائے اور اہل قبور کی زیارت کریں. تاکید خاص ہوئی ہے قبر میں جا کے اہل قبور کی زیارت کریں. ایک خاص زیارت بھی آئی ہے، السلام علیکم یا اہل لا الہ الا اللہ، یہ پوری زیارت آئی ہے. خاص تاکید ہے مرحومین کی زیارت کرنے کی. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قبرستان کو اپنے ویران نہ کریں. قبرستان جائیں، وہاں پر جا کے مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھیں، یہ ہماری ذمہ داری. ایک ذمہ داری اور کہ مرحومین کے لیے ہم اس طریقے کے ایصال ثواب کے کام کریں. اس کی وجہ کیا پتہ ہے؟ یہ صرف ان کے لیے نہیں، ہمارے لیے بھی مفید ہے. کیوں؟ چونکہ ممکن ہے اس مرحوم کا کوئی حق ہم سے غفلت میں ضائع ہو گیا ہو. اگر آج ہم ایصال ثواب کریں گے تو ممکن ہے کہ وہ جو حق ضائع ہوا تھا اس کا جبران ہم اس طریقے سے ایصال ثواب کی طرح سے کر سکیں. یہ بہت ضروری ہماری ذمہ داری ہے کہ مرحومین کے لیے ہم ایصال ثواب کرتے رہیں. وہ ہمارے محتاج ہے. اس کے اور بھی فائدے. پہلا فائدہ اس کا یہ کہ دیکھیں ہم اپنے لیے اگر کوئی عبادت کرتے ہیں تو ممکن ہے اس میں ریاکاری ہو، ممکن ہے دکھاوا ہو، ممکن ہے خلوص نہ ہو. لیکن یہی عبادت اگر ہم نے مرحوم کے لیے کیا ہے تو یقیناً مرحوم کو وہ 100%، 100% پہنچتی ہے. چونکہ ہماری عبادت میں اس مرحوم کے دل میں کوئی ریاکاری نہیں ہے، اس مرحوم کے دل میں کوئی عدم خلوص یا خلوص کی کمی نہیں ہے. دوسرا، رسول کہتے ہیں کہ ادخال السرور فی قلب المؤمن، مومن کے دل میں خوشی اور سرور پہنچانا اس کی بہت فضیلت ہے. تو جب ہم یہ مجلسیں اور یہ عبادتیں ایصال کرتے ہیں مرحوم کے لیے تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس مومن کے دل میں خوشیاں اور ٹھنڈک پہنچتی ہے، خوش ہوتا ہے مومن. اور مومن کے خوش ہونے سے جس نے مومن کو خوش کیا اس نے خدا کو خوش کیا. آپ مومن کے دل میں خوشی پہنچائیے، خدا آپ کو خوشی دے گا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. یہ ہماری ذمہ داری. ایک آخری ذمہ داری کہ جس کا ذکر کرنا ہے، چونکہ گزارش کی گئی تھی کہ مرحومین کے بنسبت ہماری ذمہ داریاں کیا ہے، اسی کو بیان کرنا تھا. ایک آخری ذمہ داری کہ جو مرحومین کے لیے کہ دیکھیں کما تدین تدان، رسول کی حدیث ہے کہ جیسا آپ کریں گے، جیسا اعمال آپ کریں گے آپ کے ساتھ بھی ویسا ہی اعمال انجام دیا جائے گا. آج آپ مرحوم کے لیے فاتحہ پڑھیں گے، کل ہم کو بھی مرنا ہے. کسی کو موت سے انکار نہیں ہے، موت ہر کسی کو آنی ہے. آج ہم ایصال ثواب کریں گے مرحوم کے لیے، کل ہمارے لیے بھی لوگ فاتحہ پڑھنے والے ہوں گے. خدا کی طرف سے یہ نظام ہے. آج آپ ان تک ثواب پہنچائیں گے مرحومین تک، کل جب ہم میں سے کوئی مرحوم ہوگا تو ہم پر بھی ثواب پہنچانے والے لوگ خدا معین کرے گا. خدا انہیں توفیق دے گا کہ وہ بھی ہم تک ایصال ثواب کریں. ایک صلوات بھیجیں محمد بس آخری بات ربط مصائب کے لیے آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینی ہے، تھوڑی بات لمبی نہ ہو جائے. کہ دیکھیں معرفت پہ بات چل رہی تھی، میں نے کہا علم حاصل کریں گے معرفت ہوگی، معرفت حاصل کریں گے حقیقی عبادت خداوند عالم کی. ایک مشہور روایت، مشہور حدیث کہ جو فریقین میں دونوں طرف مشہور ہے، وہ کیا؟ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. معرفت دیکھیے کتنی اہم ہے کہ یہ مشہور حدیث کہ جو کوئی بھی مر جائے، اس دنیا سے چلا جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ جاہل کی موت مرا، جاہلیت. تمام علماء ہمارے شیعہ بھی اور مخالفین بھی اتفاق رکھتے ہیں کہ یہاں پر جاہلیت سے مراد کفر کی موت ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. جب اشکال ہوا کہ رسول کے شہادت کے وقت غسل و کفن میں کیوں یہ صحابہ شریک نہیں ہوئے، جب یہ اشکال ان پر کیا گیا کہ تدفین و تغسیل میں کیوں نہیں شریک ہوئے، تو تفتازانی ان کا ایک بہت بڑا عالم دین ہے، تفتازانی نے ایک جواب دیا. کہا کہ چونکہ یہ حدیث رسول نے فرمائی کہ من مات ولم یعرف، تو معرفت کے لیے امام کا انتخاب کرنا ضروری ہے، امام کو معین کرنا تھا. تو امت بغیر امام کے نہ رہ جائے، امت کفر کی موت نہ مرے، امت جاہلیت کی موت نہ مرے، اس وجہ سے امت نے یہ ضروری سمجھا کہ پہلے امام کا انتخاب کر لیا جائے. اور رسول بھی حتیٰ زندہ ہوتے یا رسول اس جگہ پر ہوتے تو وہ بھی یہ کہتے کہ میرے غسل و کفن کو چھوڑو، پہلے امام کا انتخاب کرو.
کیونکہ امام بہت ضروری ہے، امت کو کفر کی موت سے بچانا ہے۔ یہ تفتزانی نے جواب دیا۔ اس جواب کا رد سب سے آسان کہ دیکھیں بغض اہل بیت نے عقل پر پردہ ڈال دیا ہے، حقیقت یہی ہے، آسان سی بات ہے۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے؟ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کے امام کو نہ پہچانے۔ حدیث نے یہ نہیں کہا من ماتا ولم یجعل امام زمانہ، جو مر جائے اور اپنے وقت کا امام اپوائنٹ نہ کرے، قرار نہ دے، یہ نہیں حدیث۔ حدیث کیا ہے؟ نہ پہچانے۔ ہمیں حکم ہوا ہے کہ وقت کے امام کو پہچاننا ہے، یہ حکم نہیں ہوا کہ وقت کے امام کو اپوائنٹ کرنا اور بنانا ہے۔ رسول نے حکم دیا، اگر اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو آپ یقیناً جانتے کہ وقت کا امام اس وقت حجت خدا نبی اکرم آخری نبی کو غسل اور کفن دینے میں مشغول ہے، اور اگر آپ معرفت رکھتے تو غسل و کفن میں امام کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ خدا کا حکم ہے کہ من ماتا ولم یعرف، معرفت امام، ورنہ خدا نے کیا کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، ہم امام خلیفہ قرار دینے والے اس دنیا میں۔ خدا کا کام ہے قرار دینے کا، ہمارا کام ہے پہچاننے کا۔ تو عزیزان محترم، معرفت ہمارا کام ہے، اپوائنٹ کرنا ہمارا کام نہیں ہے۔ تو جو کوئی بھی بغیر معرفت امام کے مرا وہ کفر کی موت مرا۔ پہلا امام، اس کی معرفت نہیں، امت چلی گئی خلافت کے لیے، خلافت کو خلیفہ اپوائنٹ کرنے کے لیے، لیکن ہمارا امام غسل و کفن میں مشغول تھا۔ آج کا زمانہ آخری امام کا زمانہ ہے، ہمارے زمانے کا امام آخری امام، ہمارے لیے بھی ان کی معرفت ضروری ہے۔ تمام فرقے، یہودی ہو، نصارہ ہو، مسلمان کے تمام فرقے، سب کے سب انتظار میں ہے کہ آخری امام آئیں گے، جس نام سے بھی پکارتے ہیں، آخری امام آئیں گے، ظہور کریں گے اور اس دنیا کو یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، زمین کو اس طریقے سے عدل و انصاف سے بھر دیں گے جس طریقے سے وہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ ہر فرقہ انتظار کر رہا ہے وقت کے امام کا۔ میں سوال کرتا ہوں کہ آپ انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ ابھی امام پیدا نہیں ہوئے، ابھی امام کی ولادت نہیں ہوئی، امام کی ولادت ہوگی، امام آئیں گے اور اس کے بعد دنیا کو عدل و انصاف سے بھریں گے۔ سوال یہ کہ اجماع قائم کر لیں، کسی ایک پر اجماع قائم کریں، خلیفہ بنا دیں، ایک سقیفہ بنائیں، خلیفہ بنا دیں۔ آپ کی تو یہی روش ہے، کہیں گے نہیں، امام جو ہے جو آئیں گے عدل و انصاف سے بھریں گے، خدا انہیں بھیجے گا، وہ پیدا ہوں گے اور عدل و انصاف سے بھریں گے۔ تو ہم بھی 1400 سال سے یہی آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ امام جو ہے وہ خدا بھیجتا ہے، آپ کا کام نہیں ہے امام۔ اگر آپ کا کام ہوتا جس طرح سے 12ویں کو امام خدا بنا کر بھیجے گا، اسی طریقے سے پہلے کو بھی امام خدا نے بنا کے بھیجا ہے۔ 12ویں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں امام کو خدا بنا کر بھیجے گا، پہلے کو آپ نے اجماع پر کیوں خلیفہ بنا دیا؟ جس طریقے سے پہلے کو اب اجماع بنائیے، اب اجماع نہیں، چونکہ جانتے ہیں کہ اجماع بنا کر کسی کو بھی ہم کھڑا کر دیں، ہرگز وہ دنیا کو ظلم و جور سے جو بھری ہے عدل و انصاف سے نہیں بھر سکتا۔ تو یہی تقاضا پہلے کے لیے بھی تھا کہ جس طریقے سے آخری کو خدا بنائے گا اسی طریقے سے پہلے کو بھی خدا نے بنایا۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ ہمارے لیے ہمارے وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے۔ کون سی معرفت؟ کہ وہ مفروض الطاعہ ہے، اطاعت ان کی واجب ہے، وہ امام حجت ہے خدا کی طرف سے۔ یہ معرفت ہر زمانے میں ہر اصحاب کے لیے، ہر مومن کے لیے ضروری اور واجب تھی۔ عزیزان محترم، یہی معرفت اصحاب امام حسین علیہ السلام کو بھی تھی۔ معرفت کا وہ درجہ انہوں نے حاصل کیا کہ امام حسین علیہ السلام کا جملہ ہے انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، میں نہیں علم رکھتا، میں نہیں جانتا ایسے اصحاب کو کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہوں۔ ہم شیعوں کا یہ عقیدہ ہے، ہم یہ مانتے کہ امام وقت، امام حجت ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ما کان وما یکون وما ہوا کائن، جو گزر گیا اس کا بھی علم، جو ہو رہا ہے اس کا بھی علم، اور جو آئندہ ہوگا اس کا بھی علم ہے۔ پوری کائنات کا علم امام وقت کو ہوتا ہے۔ اگر امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ کہا کہ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی، کہ مجھے علم نہیں ہے کسی ایسے صحابی کا کہ جو میرے اصحاب سے زیادہ باوفا ہو، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ پوری کائنات میں
ایسے صحابی وجود ہی نہیں رکھتے کہ جو حسین کے اصحاب سے زیادہ باوفا ہو۔ اگر حجت خدا کو علم نہیں ہے یعنی وہ شے موجود نہیں ہے، اگر اس شے کا وجود ہوتا تو امام حسین کو اس کا علم ہوتا۔ انی لا اعلم اصحابا اوفا من اصحابی۔ میرے عزیزو، یہ معرفت کا وہ درجہ اور وہ معرفت کا مرتبہ تھا کہ ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں الذین بذلوا محجہم دون الحسین، کہ جو لوگ محج کو قربان کر دیا، خرچ کر دیا، کس کے لیے؟ امام حسین کے سامنے، امام حسین کو پیش کر دیا۔ محج کسے کہتے ہیں؟ محج جمع ہے مہجہ کی، مہجہ یعنی خون کا آخری قطرہ۔ وہ اصحاب کے جنہوں نے اپنے خون کے آخری قطرے کو بھی وقت کے امام کے لیے قربان کر دیا۔ معرفت کا آخری مرتبہ یہی ہے کہ ہمیں اپنی زندگی، اپنے اعمال کو، اپنی حیات، سب کچھ وقت کے امام کے لیے قربان کرنا ہے۔ یہ معرفت کا آخری مرتبہ ہے، اور یہ اصحاب امام حسین کی معرفت کی یہ منزلت تھی کہ کہتے ہیں شب عاشور امام سے کہ اے امام، اگر ہمیں 70 مرتبہ بھی قتل کر کے دوبارہ زندہ کیا جائے پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے۔ دوسری جگہ کہتے ہیں کہ امام، ہمیں قتل کر دیا جائے، کاٹ کر جلا دیا جائے، جلانے کے بعد ہماری راکھ کو اڑا دیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی ہم آپ کی نصرت سے باز نہیں آئیں گے۔ یہ صرف زبانی کہنا نہیں تھا، زبانی دعویٰ نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں امام کے لشکر میں ایک ایسا صحابی، باوفا صحابی تھا کہ جس نے عملی طور پر بھی یہ کر کے بتایا۔ اس صحابی کا نام حبیب ابن مظاہر۔ جناب حبیب ابن مظاہر نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو امام حسین کے لیے قربان نہیں کیا، بلکہ 2 مرتبہ موت کی تکلیف کو برداشت کیا حسین کی محبت میں۔ بچپنے کا عالم ہے، محبت اتنی زیادہ کہ دعوت دی امام حسین علیہ السلام کو کہ گھر پر آئے۔ چھت پر جا کے انتظار کر رہے ہیں، دور سے دیکھ رہے ہیں کہ امام حسین کب آئیں گے، کب آئیں گے۔ اسی انتظار میں چھت پر تھے، جوش جذبہ کی اپنے محبوب سے ملاقات کریں گے، ہوش میں نہیں تھے، چھت پر سے نیچے گر گئے اور انتقال کر گئے۔ باپ جناب حبیب کے باپ مظاہر، جناب مظاہر نے انہیں غسل و کفن ابھی نہیں، ایک کمرے میں جا کر انہیں رکھ دیا۔ امام حسین تشریف لاتے ہیں، دسترخوان بچھتا ہے، کھانے پر کہتے ہیں کہ آغا شروع کیجئے۔ جب آقا کہتے شروع تو کہتے ہیں کہ میں بغیر حبیب کے دسترخوان پر کھانا کیسے شروع کروں؟ جیسے یہ سنت ہے، جناب مظاہر آنکھوں میں آنسو آتے گریہ کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے آقا آپ شروع کیجئے۔ کہتے ہیں نہیں، میں حبیب کے بغیر اس کھانے کو تناول نہیں کروں گا۔ پورا قصہ جناب مظاہر بتاتے ہیں۔ امام حسین کمرے میں جاتے، اس کمرے میں جہاں جناب حبیب کا جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک مرتبہ کہتے ہیں حبیب کیا اپنے محبوب سے ملاقات نہیں کرو گے؟ فوراً روح دوبارہ جسم پہ آتی ہے اور جناب حبیب پھر زندہ ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ موت کا مزہ چکھ لیا، لیکن عاشور کے دن دوبارہ اسی طریقے سے امام حسین پر قربان ہونے کے لیے پھر آئے۔ وہ موت کی تکلیف ان کے لیے کچھ نہ تھی، چونکہ محبت حسین میں حسین کے لیے ایک سے زیادہ بار قربان ہونے کا جذبہ حبیب میں تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، بڑی ہی عظیم مصیبت امام حسین علیہ السلام پر تھی، لیکن بڑے ہی باوفا اور عظیم صحابی بھی امام حسین علیہ السلام کو ملے۔ لیکن عزادارو، یہ کربلا کی مصیبت بہت زیادہ سخت مصیبت ہے کہ جو انسانیت کو کسی اور پہلو پر، کسی اور جہت پر لے جاتی ہے۔ آپ تصور کریں، ایک اس دنیا میں ایک انسان کے لیے سب سے زیادہ سخت کس مصیبت کو کہا جا سکتا ہے؟ سب سے زیادہ سخت ممکن ہے کوئی کہے کہ ایک جوان بیٹے کا لاشا پڑا ہو اور بوڑھا باپ اس کے غسل و کفن کا انتظام یا اس کی لاشے کو اٹھا رہا ہے۔ کربلا میں یہی تو مصیبت تھی نا کہ جناب حر کے بیٹے کے لاش پر، جنازے پر امام حسین پہلے پہنچے۔ اے حر، جوان بیٹے کا لاشا ہے، بڑا سخت ہے اٹھانا، لیکن کچھ دیر بعد یہی حسین اپنے جوان بیٹے علی اکبر کے لاشے کو تک و تنہا اٹھا رہے ہیں۔ کربلا کی مصیبت بہت عظیم مصیبت ہے عزادارو۔ کوئی ممکن ہے کہے کہ ایک بہن کے لیے اپنے بھائی کو قتل ہوتا دیکھنا بڑا سخت ہے۔ ارے ایک بہن ٹیلے زینبیہ پر کھڑی ہے،
بھائی کے گردن، بھائی کے گلے پر خنجر چل رہا ہے۔ ارے بہن زینب نے بھائی کو قتل ہوتے ہوئے دیکھا۔ علامہ شیخ جعفر شستری کہتے ہیں کہ جب 11 محرم کو زینب لاشے پر پہنچی، کہا ہے بھیا حسین میں چاہتی ہوں آداب زیارت بجا لاؤں، لیکن آداب زیارت میں سے یہ ہے کہ پہلے سر کی جانب سے زیارت کی جائے۔ ارے تمہارا تو سر نہیں ہے، میں کس طرح سے آداب زیارت؟ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الحسین۔ ہاں عزادارو، ہم حسین کی مصیبت کو سمجھ نہ سکے، بس ایک تصور کیجئے گا کہ آپ نے یہ سنا ضرور ہوگا کہ جب علی اصغر کے لاشے کو امام حسین خیمے میں لے کے آئے، سکینہ نے کیا کہا؟ سکینہ نے کہا ہے بابا آپ علی اصغر کو پانی پلا کر لے آئے۔ ارے آپ خود بتائیے، انصاف سے بتائیے، کسی شخص کا، کسی آدمی کا بیٹا اگر شہید ہو جائے، 6 ماہ شہید ہو جائے، اس کے چہرے کا رنگ بدل جائے گا، اس کی آبا خون آلود ہوگی، لیکن سکینہ کیوں نہ سمجھ پائی؟ ارے جب امام حسین خیمے میں آئے، صبح سے لاشوں کو اٹھا کر، حسین کا چہرہ پہلے ہی متغیر، حسین کا لباس خون آلود۔ اجرکم علی الزہرا۔ آزاداران مظلوم کربلا، بڑی سخت مصیبت ہے کربلا کی، بڑی سخت مصیبت ہے۔ بس ایک مصیبت جسے مجھے بیان کرنا ہے کہ شاید کوئی یہ کہے، جو میرے نزدیک بھی بہت بڑی مصیبت، مجھے لگتا ہے اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہوگی۔ ارے اگر ایک بوڑھی ماں کے سامنے جوان بیٹے کے گلے پر خنجر چل رہا ہو، مقتل میں زہرا موجود ہے، شمر حسین کے اوپر سوار۔ علامہ نور محمد ثالثی کہتے ہیں ارے شمر نے 12 ضربتیں لگائی، ہر مرتبہ ایک دوسری جگہ ضربت، ہر مرتبہ حسین کا گلا اور خنجر۔